السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئے دن میں آپ حضرات کو دکھاتا رہتا ہوں دیوبندیوں کی دوگلی پالیسی۔ آئیے آج پھر کچھ اسی طرح کا ایک دیوبندی مفتی آیا اور وہ شروعات سے ہی جھوٹ بولنے لگا۔ نام اس کا ہے مفتی گلفام، اور کہنے لگا کہ میں فاروق رضا بول رہا ہوں۔ خیر، جس دیوبندی دھرم کا خدا ہی جھوٹا ہو، جس دیوبندی دھرم کا خدا جھوٹ بول سکتا ہو، جس دیوبندی دھرم کا خدا وہ سب کام کر سکتا ہو جو بندے کر جاتے ہیں، تو پھر اس جماعت کے دیوبندی مفتی جھوٹ کیوں نہ بولیں؟ خیر، میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر یہ کہوں گا کہ آپ حضرات اس دیوبندی جھوٹے مفتی کی گفتگو سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ دیوبندی دھرم کی بنیاد ہی جھوٹ پر ٹکی ہے۔ دیوبندی دھرم کے لوگ اگر جھوٹ نہ بولیں تو دھرم نہیں چلے گا۔ دیوبندی دھرم اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے بے شرم ہونا، بے غیرت ہونا، بے حیا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، شرط اول ہے۔ اگر آدمی حیادار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو وہ انسان کبھی بھی بد مذہب نہیں بن سکتا، کبھی بھی وہابی دیوبندی نہیں بن سکتا، عاشق رسول کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، کبھی حضور کے گستاخوں میں جا کے شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کے اندر برائی نکالتا ہے، کمی نکالتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرتے ہیں، توہینیں کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ ان شیطانوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جو بھائی روزگار کی طرف سے پریشان حال ہیں وہ انشاءاللہ ایک بار اس گناہگار نور حسن سے ضرور ملیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ذریعہ مل جائے، کچھ نہ کچھ کام آپ کا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر بھائی روزگار کی طرف سے پریشان ہے تو ایک بار ضرور رابطہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی ضرورتیں آسانی سے پوری کر سکتے ہیں۔ ہلو، ہلو، جی کون؟ میں بات کر رہا ہوں فاروق رضا، کہاں سے؟ امروہہ سے۔ جی بولیے۔ وہ ایک دیوبندی بات کرنا چاہتا ہے آپ سے۔ کون؟ یہ اس کا نام ہے عبد المتین۔ اچھا، کیا بولنا ہے؟ بس یہی ہے کہ جو ہے وسام الحرمین پہ جو ہے میری بات کراؤ، مناظرہ کرے مجھ سے۔ اچھا، ہم۔ تو اور یہ آپ کہاں کے میلاد رہنے والے ویلاد ہیں؟ بنانا، میں تو امروہہ سے ہوں جی۔ اچھا اچھا، آپ کس جی مکتبہ فکر سے ہیں؟ جی، آپ کس مکتبہ فکر سے ہیں؟ میں تو بریلی سے ہوں نا، بریلی و اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں۔ اچھا اچھا، تو علماء دیوبند کے جو چار اکابر ہیں ان کو تو کافر مانتے ہوں گے پھر آپ؟ جی جو علماء دیوبند کے چار کافر ہیں، چار جی جی اکابر ہیں، ان کو تو آپ جی کافر جی، مانتے ہوں گے؟
اب معاملہ وہی تو ہے نا، اس نے جو مجھے حوالے دکھائے بھی، کفر اگر ثابت نہ ہو کسی چیز کا تو پھر کافر تو ہم کہہ نہیں سکتے نا. بتاؤ، جب کسی چیز پر قطعی دلیل موجود نہ ہو تو کفر کا فتویٰ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ مگر دیکھیے اسلام کی کچھ شرائط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، سمجھے نہیں، جناب. اگر وہ شرائط ان کے اندر نہ پائے جاتے ہو تو پھر کفر کا فتویٰ لگانے والے ہم کون ہوتے ہیں پھر؟ ہاں بتاؤ. نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور واقعی اگر ہوں جی، اگر واقعی. واقعتاً ہو ہوں. تو پھر کفر کا فتویٰ لگانا بالکل صحیح ہے. جی جی ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے آپ کی. لیکن یہ ہے معاملہ، دیکھو کسی بھی چیز پر اگر قطعی دلیل نہ ہو جی اور پکا ثبوت نہ ہو جی جی تو جی یہ کوئی خرید و فروخت کا اور تجارت کا اور اسی طرح جو ہے سبزی خرید کے اور فروخت کر دیا معاملہ وہ نہیں ہے. یہ ہے اسلام کا اور کفر کا معاملہ. بے شک ماشاء اللہ، بہت اچھی اس بات آپ نے میں تو کہی. ایک بھی قدم اگر ہم چلے گئے تو یہ تو بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے. بے شک بے شک، تو صحیح بات کر رہا بات ہوں ہے. آپ کی دیوبندی عالم سے. عالم ہے پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو میں جانتا نہیں. بہرحال لے لو جس کو بھی لینا چاہو. کون ہے، اصغر دیوبندی ہے، کون ہے؟ اصغر دیوبندی. لو. اچھا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بیچ میں بھگانا مت کسی کو بھی جس کو لوگے. آپ کس مسلک سے ہیں؟ ارے بتایا تو ہے، میں جو ہے مولوی احمد رضا کے مسلک سے ہوں. اچھا، تو تھانوی کو تو کافر مانتے ہوں گے نا آپ؟ نہیں مانتا نا، کیسا مانوں کہ قطعی دلیل ہی موجود نہیں ہے. میں اچھا آپ کو بتا دوں. یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ جی، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کا عقیدہ رکھنے والا انسان مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ جس کا اچھا، یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یا جو کام بندے کر سکتے ہیں بالکل وہ سب بالکل اللہ کافر ہوگا. تعالیٰ. ارے بالکل کافر ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. جی جی ماشاء اللہ. اور اگر یہ عقیدہ ہم نے علماء دیوبند کی کتاب میں دکھا دیا آپ کو، تو آپ کہیں گے کافر؟ کیوں نہیں کہے گئے. ماشاء اللہ. کتابیں کون کون سی ہیں آپ کے پاس علماء دیوبند کی؟ نہیں، میرے پاس تو فی الحال کوئی کتابیں نہیں ہے. اچھا اچھا. جی، لاؤ اب تم اصغر دیوبندی کو لے لو، اس کے سامنے ہی بات ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے؟ اصغر دیوبندی کو لے لوں. ہاں لے. ایک منٹ دے رہا ہوں. اور اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کو بھی بولنا کہ جب ہماری باری ہو تو وہ سنے، اور جب اس کی باری ہوگی تو ہم سنیں گے. ٹھیک ہے؟ اور جھوٹ بولیں گے نہیں. صحیح ہے؟ جی جی جی، ہاں. بالکل صحیح بات ہے. میں اس کو بولوں گا ابھی. لے لو جلدی سے، لے لو لائن. پیمنٹ میسیج کیا ہے، میں نے واٹس ایپ پہ ابھی بول رہا ہے کہ ابھی کر رہا ہوں 2 منٹ میں. اچھا، تو جب تک میں آپ کو پھر بول رہا ہوں، جیسے کہ آپ کو میں نے یہ چیز بتائی کہ جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب اللہ کر سکتا ہے، اس کو آپ نے جی، یقیناً کفر مان لیا نہیں ہے نا؟ وہ تو پوری اجماع امت کا اس بات پر اتفاق خیریت ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ کہ اللہ کی ایک شان میں ایک ادنا سی گستاخی بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے. بے اور شک بے ہم تو شک. یہ کہتے ہیں، دیکھو اچھا اچھا، اور کچھ اس کے علاوہ؟ سنیے، اچھا اچھا ٹھیک. یہ اچھا ایک اور حوالہ دے رہا تھا وہ نہیں، وہ کہ دے رہا تھا، منشا. پہلے اسی پر پہلے بات ہو جائے، پہلے آپ اسی پر اتفاق کر لو کہ جی، آپ نے اس کے تعلق سے اپنے دل میں کتنا یقین بٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اگر کوئی یہ گمان رکھتا ہے، کوئی وہم رکھتا ظاہر ہے، بات کوئی اس ہے، طرح کا ظاہر ذہن بات رکھتا ہے، ہے. ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر اللہ پر کوئی ادنا سی بھی، یہ تو بہت بڑی گستاخی، یہ تو بہت بڑا جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو چکا ہے. ہاں ڈبے میں نہیں ہے. ہاں ہلو، تو دیکھیے، اب میں آپ کے گھر کی کتابوں کے نام گنا رہا ہوں.
नंबर एक किताब अरे, अफरोजी। नूर हसन साहब, हमारी मेरी बात सुन तो सुनिए। लीजिए पहले हमारी बात भाईजान। पहले- देखिए, जब आपने यकीन कर लिया और हमारे सामने कह दिया आपने कि हाँ वो काफिर हैं, तो हम आपको अब सबूत पेश कर रहे हैं। ऐसा ना अब हो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, बस 1 मिनट। आप गुस्सा करने लगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप जो है बरेलवी हैं, नहीं नहीं, अच्छा सुनोगे आप, ये बताओ। क्योंकि जो आपने सही नहीं नहीं, आपने ये क्यों कहा कि आपके घर के हवाला दे रहा हूँ? आपने ये बात क्यों बोल दी है? उलमाए देवबंद का हवाला दे रहा हूँ। नहीं, आपने मुझे कहा ना कि आपके घर का हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो आप थानवी को काफिर मान ही कब रहे हैं? मैं पहले बरेलवी था, मैं देवबंदी हो चुका हूँ। अच्छा और अच्छा, अब तो आपकी हकीकत आपकी ही जुबानी आपके सामने आ चुकी है। अब सुनिए, अब बात शुरू करते हैं हुसामुल हरमैन पर, ठीक है? पहले इसका तो जवाब दे दीजिए। पहले अपने जो है अब 4 सुनिए। काफिरों को तो इस कुफ्र से अरे निकालिए। सुनिए, हुसामुल हरमैन पर ही तो कुफ्र लगेगा या नहीं लगेगा, अब तुम वही आ तो गए, बात करते हैं। अब तुम आ गए सुनिए। अपने अपनी हकीकत पर। हुसामुल हरमैन में वो कील ठोक दी गई है उलमाए देवबंद के कुफ्र पर। मुनाजरा वो खुद मुनाजरा करोगे? मुनाजरा करोगे? आप बताओ। मुनाजरा आप करोगे? आप करोगे? हैं? आ गए यार, क्या ये लायानी बातें और फालतू बातें करोगे यार। या नहीं बताओ? हाँ? पहले तो ये बताओ, मैंने करोगे कहा या नहीं? मैंने कहा क्या था कि तुम्हारे देवबंदी असगर देवबंदी को लेके आओ। अरे असगर को छोड़िए, अब मेरे से ही बात कीजिए। अरे तुम्हारे से ही बात कर रहे हैं जनाब देवबंदी साहब। अच्छा, तो अब ये बताओ, अब हुसामुल आपने हरमैन का मुनाजरा हो जाए? हैं? पहले इसको हो तो जाए? क्लियर कीजिए। हुसामुल अरे हरमैन, अरे अरे इब्तिदा करता हूँ ना मैं। चलो अपने मेरे दिल की भड़ास मेरे निकालो। मेरे सराय सुन लीजिए, देखो मुनाजरा कीजिए, बीच में से अगर भागेगा तो तेरे से बड़ा कुत्ते की औलाद, सूअर की औलाद दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा। बीच में से भागना मत। देखो मुसलमानों, इसने बदतमीजी शुरू कर दी है और अब मैं नहीं चाहता कि इससे आगे कोई बात बढ़े। अब बीच में से इन्होंने भागना मत, अब बात कीजिए। अपने 4 अब मुझे काफिरों पता को ना, काफिर तस्लीम अब कर लिया है अब मुझे कि पता है उनके तो इधर उधर देवबंदियों ही का बकवास अकीदा है करेगा। कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। और इस तरह के बहुत सारे ये आते आजा। रहते हैं और ये इसका नाम तेरी है, माँ ने ये जो तेरी आलिम माँ ने है, दूध ये ही है नहीं पिलाया कि तू देवबंदी बात कर मुफ्ती सके। गुफरान। खुदा की कसम, तमाम बरेलियों को, रब्बे काबा की कसम, तमाम बरेलियों को चैलेंज। आओ वो बात करो हुसामुल हरमैन पर। एक चीज और, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम मुफ्ती गुफरान है कि नहीं? किसका? तुम्हारा? मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम मुफ्ती गुफरान कहाँ से आया? क्या नाम है तो? हम्म? क्या नाम है? अरे मुफ्ती गुफरान कहाँ से आया मेरा नाम? मैंने बताया तो है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अरे अब्दुल्ला नहीं बताया था बेवकूफ, फारूक बताया था, फारूक रजा। मेरा नाम अब्दुल्ला भी है। देखिए मुसलमानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर की हदीस है कि मुनाफिक अपनी पहचान छुपाएगा। तेरी समझे? माँ ने दूध तो ही अब- नहीं पिलाया। खुदा तो की अब- कसम, रब्बे अब काबा इसकी की कसम, हकीकत- तमाम बरेलियों को चैलेंज। आओ आप हुसामुल हजरात के हरमैन का सामने इसकी मुनाजरा हकीकत करें। आ चुकी है जिस और अब मैं वक्त इसका भी, कॉल जिस कट कर रहा तारीख हूँ। में, बस इतना ही दिखाना था देखिए आप हजरात अजीजों, ये को। अल्लाह भागना हाफिज, चाह रहा है, फी अब ये बात नहीं अमानिल्लाह। करेगा ये। सुना हजरत आपने इसकी बदतमीजी को। मैं क्या कहूँ, ये लोग इसी तरह हम लोगों को उकसा कर और फिर कहते हैं कि देखो बरेलवी ने ऐसा कह दिया, बरेलवी ने वैसा कह दिया। अरे हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि देवबंदियों के जो 4 बड़े अकाबिर हैं, मौलवी अशरफ थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम ननौतवी, खलील अहमद अमेठवी, इनके कुफ्र में शक की गुंजाइश ही नहीं है कि काफिर हैं कि नहीं है, काफिर हैं कि नहीं है। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये देवबंदियों के जो 4 बड़े अकाबिर हैं ये पक्के काफिर हैं और इनके कुफ्र को जानते हुए जो इन्हें मुसलमान माने, काफिर ना माने, वो भी पक्का काफिर है कोई दुनिया का देवबंदी जो सबसे बड़ा कोई देवबंदी हो दुनिया का और वह इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित करे? हरगिज नहीं कर सकता। मेरी जो कमेटी है उस कमेटी की तरफ से 15 लाख रुपए का इनाम है। अगर किसी देवबंदी में जुर्रत, सलाहियत हो तो वो आए और इन 4 काफिरों को कुफ्र के दलदल से निकालने की कोशिश करे। आई समझ में? मैं दुनिया के तमाम देवबंदियों से खुला चैलेंज करता हूं, चाहे वो जिला रामपुर के हों, चाहे जिला मुरादाबाद के हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के हो। ठीक है? देवबंदी धर्म में झूठ बोलना
عام بات ہے، کیونکہ دیوبندیوں کا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور وہ سب کام کر سکتا ہے جو عام آدمی کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، عام آدمی ہو یا گناہگار آدمی ہو یا نیک آدمی ہو یا پرہیزگار آدمی ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کام کر سکتا ہے جو بندے کرتے ہیں. تو بندے تو اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں. خیر، دیوبندی دھرم کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر ٹکی ہے، اور دیوبندی دھرم ایک کھلا ہوا شیطانی راستہ ہے. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. نور حسن جو کہتا ہے اس کو ثابت کرتا ہے. شیطانی راستہ کیوں ہے اس کی وضاحت بھی کروں گا، بتاؤں گا کہ کیوں ہے شیطانی راستہ. مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو برباد کرنے والا راستہ دیوبندی راستہ ہے، وہابی راستہ ہے. خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ. جو میرے سنی بھائی ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں، اور جو دیوبندی دشمن رسول غدار رسول ہیں جوتے کی نوک پر. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، میں روزے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا اور کافی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں وغیرہ مانگی اور سرکاروں کی بارگاہ میں بھی میں نے دعا مانگی. تو الحمدللہ مجھے حضور سید میر مسعود حمدانی، یہ سرکار کا جو روضہ ہے حضور کا، اسی روضے سے مجھے نور حسن بھائی ملے الحمدللہ اسی در سے. اور مجھے نور حسن بھائی نے سمجھایا کہ کیا کرتے ہو حضرت. تو میں نے کہا میں ابھی کچھ نہیں کر رہا ہوں. تو ان کا کہ حضرت کام شروع کیجئے، کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. اور اس سے پہلے میں بہت پریشان تھا، بہت تکلیف میں تھا. کھانے اور پینے کے لیے میں کام پہ مطلب مزدوری وغیرہ کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، لیکن کہیں کچھ نہیں ملتا تھا. لیکن الحمدللہ جب سے نور حسن بھائی ملے ہیں تو مجھے روزی روٹی کا کافی میں مطلب ایک سہارا ہوا. میں نے اس کام کو شروع کرا، ان کے بزنس کو. تو الحمدللہ آج میں پہلے سے بہت بہتر ہوں. لوگوں میں بہت بہتر ہوں اور الحمدللہ 10 سے 15 ہزار 20 ہزار مہینہ میں کما لے رہا ہوں. اللہ کا شکر. اور الحمدللہ آپ لوگ بھی اس سے جڑے، اس بزنس سے. اور جتنے بھی ہمارے جو حضرات مدرسے میں پڑھ کے فارغ ہو گئے، جن کو نوکری وغیرہ نہیں مل رہی ہے، اسکول سے فارغ ہو گئے ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اور جو ڈگری لے کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی، تو وہ اس بزنس سے جڑیں. انشاءاللہ بہت جلدی مطلب ان کو ترقی بھی اللہ نے چاہا، رسول نے چاہا اور بزرگوں نے چاہا تو جلدی ان کو ترقی ملے گی انشاءاللہ اور کامیابی ملے گی. اس بزنس سے جڑیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی ہی آپ لوگ خوشحال بھی ہوں گے، ترقی ہوگی انشاءاللہ. اور مزدوری ہوتی ہے، بزنس ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرو، تجارت میں اضافہ ہے، برکتیں ہیں، آگے بڑھنے کے میرے دوستوں چانس ہیں. اور نوکری میں کیا ہے کہ وہیں تک سیمت رہیں گے، جتنی بھی محنت آپ کریں گے آپ وہیں تک ہے. اور بزنس میں جتنی آپ محنت کر لیں گے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. تو الحمدللہ نور حسن بھائی سے کانٹیکٹ کیجئے اور ان سے جڑیے، ان کے بزنس سے جڑیے. جتنا میں الحمدللہ آج آگے بڑھ گیا ہوں یہ ان کی دعائیں بھی ہیں نور حسن بھائی کی. آج میں بہت بہتر ہوں، اللہ کا شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.